کہ قربانی کا نصاب دیکھنے کے سلسلے میں کیا علماء کرام کی کیسٹیں اور سی ڈیز وغیرہ ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا؟ کیونکہ قربانی کا نصاب بنانے کے لیے ضروری یعنی دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور گھر کا وہ فالتو سامان جو ضروریات زندگی سے زائد ہو، ان تمام کا حساب کر کے پھر قربانی کا نصاب نکالا جاتا ہے۔ تو بہن کا کویسچن یہ ہے کہ کیا سی ڈیز وغیرہ علماء کے بیانات کی یہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں کہ نہیں؟ اگر حاجت اصلیہ میں آئیں گی تو نصاب میں شامل نہیں کریں گے، حاجت اصلیہ میں نہیں ہوں گی تو نصاب میں شامل ہوں گی۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں اب اس میں ضرورت دیکھی جاتی ہے۔ اگر تو صرف حفظ نفس کے لیے وہ کیسٹیں رکھی گئی ہیں کہ بعض مناظرے کی کیسٹیں ہوتی ہیں، یا ویسے ہی مطلب کسی کا بیان بس اچھا لگتا ہے، اس سے کوئی علم دین حاصل نہیں ہو رہا، کوئی عقائد کی اصلاح حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، تب تو یہ تفریح تبع کے لیے شمار ہوں گی اور ان کا شمار باقاعدہ غیر حاجت اصلیہ میں ہوگا اور نصاب میں شامل ہوں گی۔ لیکن اگر علماء کے وہ بیانات اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اس سے اصلاح حاصل کرنا مقصود ہے، کوئی شرعی مسائل سیکھنا کا قصد و ارادہ ہے، یا عقیدے کی اصلاح کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً وہ حاجت اصلیہ میں آئیں گے اور اب انہیں نصاب میں شمار نہیں کریں گے۔ یہی موبائل کا مسئلہ ہے کہ موبائل آج ایسی ضرورت بن چکا ہے کہ جس کی بنا پر یقیناً اس کو حاجت اصلیہ میں ہی شمار کیا جانا چاہیے، لہذا قربانی کے نصاب میں موبائل کی مالیت کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی بہن موت کی عدت میں ہو تو کیا وہ بال بنا سکتی ہیں، تیل لگا سکتی ہیں؟ دیکھیے جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو چونکہ شوہر کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے ایک نعمت عظیمہ قرار دیا ہے، تو اس نعمت عظیمہ کے وقتی طور پہ عارضی طور پہ چھن جانے کی وجہ سے عورت کو غم، افسوس اور سوگ منانے کا حکم دیا گیا۔ تو لہٰذا عورت کو ہر ایسا عمل اختیار کرنا ہوگا جس سے غم کا اظہار ہو، سوگ کا اظہار ہو، گویا کہ وہ ایک نعمت کے چھن جانے پہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ تو لہٰذا بال سنوارنا اور پھر تیل لگانا یہ چونکہ سوگ کے منافی چیزیں ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، فقہا نے لکھا کہ باریک کنگھی استعمال نہ کی جائے، موٹا کنگا مطلب ایسا جس میں گیپ بہت زیادہ ہوں وہ بس استعمال کریں کہ بال تھوڑے سے سیدھے ہو جائیں، اور تیل چونکہ زینت کے لیے عموماً لگایا جاتا ہے تو نہ لگایا جائے۔ ہاں اگر کسی بہن کو ریگولر تیل لگانے کی عادت ہے، اگر نہ لگائیں تو سر میں خشکی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جوئیں پڑتی ہیں یا بہت زیادہ کھجلی اور تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، تو اب تکلیف اور اذیت ختم کرنے کے ارادے سے بقدر ضرورت تیل لگانا ان کے لیے جائز ہوگا۔ یہ کہ فرماتی ہیں کہ کسی عورت نے میاں بیوی کو آ کے خبر دی کہ میں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا اور اس کا گواہ میرا شوہر بھی تھا، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس عورت کی خبر کا اعتبار کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے شرعی مسئلہ اس میں یہی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مطلب حلت اور حرمت کے مسائل کہ یہ لڑکی اس پر حرام ہے یا حلال، ان کا تعلق دیانات سے کہلاتا ہے، اور جب مسئلہ دیانات کا ہو تو اس میں ایک مطلب عادل مسلمان جو نیک پرہیزگار متقی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کی خبر معتبر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس دیانات کے مسئلے میں ساتھ ساتھ کوئی زوال ملک کا مسئلہ بھی ہو رہا ہو کہ کسی کی ملکیت زائل ہو رہی ہو، جیسا بھی نکاح کے باب میں کہ اس عورت کی ایک کی خبر معتبر مان لی جائے تو یہ بیوی اس شوہر کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی، تو اس میں پھر تعداد بھی شرط ہوتی ہے، اور تعداد اس میں وہی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہوگی تو یہ خبر قبول کرنا ان پر واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہے۔ یہ منع کر سکتے ہیں کہ جب چونکہ نصاب نہیں ہے اس لیے ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کو دل پہ یہ بات لگتی ہے کہ شاید یہ سچ ہی کہہ رہی ہیں تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خبر کو قبول کر لیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک عورت کی اس معاملے میں خبر دینا، اس کا قبول کرنا کوئی واجب نہیں ہے، چاہے تو اس کو رد کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو احتیاط کے تقاضے کے تحت اس خبر کو قبول کر لیا جائے تو یہ درجہ استحباب میں آئے گی، یعنی ان کو اس پر ثواب مرتب ہوگا اور یہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال سامنے ہے، چاہیں تو جو شرعی فتوے پہ عمل کر لیں اور چاہیں تو تقوی پر عمل کریں، دونوں بالکل درست ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض ایسے میسیجز آتے ہیں جیسے لوگ لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ سے پوچھا یہ بتائیے کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا یوں، حالانکہ قرآن و حدیث میں وہ مضامین نہیں ہوتے، یعنی گویا کہ ایک جھوٹا ایک فرضی تصور قائم کروایا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ بعض مقررین اپنی تقریروں میں انداز اختیار کرتے ہیں، میں نے اپنے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ بتا، اللہ نے جواب دیا یوں ہے۔ آپ نے کہاں پوچھا؟
اور کہاں اللہ نے جواب دیا؟ یہ صراحتاً جھوٹ ہے جو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی اصلاحی بات بیان کرنا بھی چاہتے ہیں، کوئی اصلاحی پہلو نکالنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ جھوٹ بول کے اصلاحی پہلو نکالا جائے؟ پورا قرآن ختم ہو گیا، لاکھوں حدیثیں ختم ہو گئی، آپ نے تھوڑی سی محنت کو ترک کر کے کہ چھوڑو کون قرآن حدیث سے نکالے، صرف بیان کو چٹپٹا بنانے کے لیے اپنے پاس سے ایک مطلب فرضی قصہ بنا لیا۔ غلط طریقہ ہے، اس طرح کرنا گناہ کا باعث ہوگا، اجتناب کرنا چاہیے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہن نے جو کویسچن کیا تھا کہ لوگ فرضی تصور سا قائم کر لیتے ہیں، میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے جواب دیا اس قسم کی کوئی بات نہ کی جائے، مذہب اسلام میں بہرحال اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہ فرماتے ہیں کہ بتا رہے تھے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ انسان کسی کو دیتا ہے اس کو ہبہ، تحفہ یا گفٹ کہتے ہیں، اور سامنے والا اس تحفے کا مالک اس وقت کہلاتا ہے جب وہ اس چیز پر قبضہ کر لے۔ بغیر قبضے کے دینے والے کی ملکیت سے وہ شے خارج نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ پین میں نے آپ کو تحفے میں دیا ہے میرے پاس، تو آپ اس کے مالک نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ چلو اب میں مالک ہو گیا تو آپ کسی اور کو کہیں اب میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں، نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میری ملک سے بھی نکلا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر